مفتی صاحب نے جس طرح بتایا، گزارش یہ ہے، ایک امتحان ان بچوں کا ہے۔ قرآن پاک میں محنت کرنے کے بعد کون زیادہ کامیاب ہوا، اس پر ان بچوں کو انعام ملتا ہے۔ ایک تو بچوں کی حوصلہ افزائی ہے، نمبر دو دوسرے بچوں میں شوق اور جذبہ پیدا کرنا مقصد ہے کہ دوسرے بچے غور کریں کہ اس مرتبہ نمبر اس نے لیا، اگلے امتحان میں محنت کر کے اس سے میں زیادہ نمبر لوں گا۔ یہ اصل سعادت، رحمت، عظیم عمل کہ قرآن کریم اللہ کا کلام، بادشاہ کا کلام، بے مثال کلام، اس میں محنت کرنا، اس میں نمبر پر آنا، اس میں ترقی کرنا عظیم ترین سعادت ہے۔ دوسری گزارش یہ کہ ہم اور آپ سب کے سب 24 گھنٹے امتحان میں مصروف ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ زمین، اس کے اوپر جتنی زیب و زینت ہے، اس کے ساز و سامان ہے، اس کا سبزہ ہے، اس کے فوائد ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان تیرا امتحان ہے، انسان اور جنات کا امتحان۔ اور پھر زمین بھی فانی، اس کی چیزیں بھی فانی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ سب چٹیل میدان بن جائے گا۔ زمین، پہاڑ، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سارے نقشے ختم ہو جائیں گے۔ انسان کو ختم نہیں ہونا، آگے نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے اس کو دنیا میں خدا نے بھیجا، اور بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا۔ اس میں تیاری کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو خبردار، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ کیوں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال، بیٹے، یہ دنیا میں چند روزہ زندگی میں عارضی زینت۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی چیزیں، ساتھ قبر میں آنے والی چیزیں، حشر میں کام دینے والی چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اچھے اعمال ہیں، وہ تسبیحات ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کلمہ شہادت ہے، اچھے اعمال ہیں، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، درود شریف ہے، توبہ اور استغفار ہے، خدمت خلق ہے، صلہ رحمی ہے، تواضع ہے، اچھے اخلاق ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات و صدقات ہے، امور خیر ہے، اچھے اعمال ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ آنے والے ہیں، حشر میں ساتھ دینے والے ہیں۔ باقی بیٹے اور پیسے یہ تو یہاں رہ گئے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے۔ سکندر جب جا رہا تھا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ انسان چند دنوں کے لیے آیا، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، آگے جانے کے لیے آیا۔ چند دنوں کے لیے خدا نے بھیجا، اگلے جہاں کو سنوارنے کے لیے بھیجا، آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا۔
کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں یہ انسان کامیاب ہو جائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، مبارک ہے وہ رب جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں، جس کے اختیار میں کل کائنات کی حکمرانی، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو اس لیے بنایا تاکہ انسان کا امتحان ہے انسان کا کہ کون ایکم احسن عملا، احسن عمل کرنے والا کون ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کون ہے۔ یہ ہے بنیادی اصول۔ اب یہ چند روزہ امتحان ہے۔ اب اس کی کل 3 صورتیں ہیں مختصراً۔ نمبر 1 تہذیب الاخلاق، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ نمبر 2 اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنا۔ نمبر 3 دوسرے نمبر کو تدبیر المنزل کہا جاتا ہے۔ تیسرا نمبر سیاست مدنیہ، مملکتی نظام، قوم کی نگرانی، قوم کا غم کرنا، قوم کا بھی کام آنا، رب کو بھی راضی کرنا۔ یہ ہے بنیادی بات۔ اللہ کی رضا کے لیے بندوں کی خدمت کرنا، لالچ کے لیے نہیں۔ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ ایک آدمی کا رشوت لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بھرتی کرتے ہیں۔ خدا کا خوف نہیں ہے، کل خدا کو جواب نہیں دینا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہمارا بس چلے ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں، تاکہ ابدی زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ بچوں کا امتحان یہ تو جذبات دلانے کے لیے ہے، امید ہے خدا کی ذات پر۔ یہ بچے اس وقت قرآن پاک پڑھنے میں، یاد کرنے میں محنت کریں گے، آگے جا کر قرآن کے ماہر بنیں گے، آگے جا کر عالم دین بنیں گے۔ عالم بنیں گے تو عالم کی فکر کریں گے، قوم کے لیے رحمت بنیں گے، قوم خاندان کے لیے عزت بنیں گے۔ قرآن تو عزت والا، رب کا عزت والا کلام ہے، یہ تو عزت دیتا ہے۔ وفادار رب کا وفادار کلام ہے، جس رب نے فرمایا حدیث قدسی، ایک بالش میری طرف آؤ میں ایک ہاتھ آتا ہوں۔ تو جو قرآن پاک کو وقت دیتا ہے، قرآن بھی اس کو چمکا دیتا ہے۔ اور قرآن سے زیادہ عزت کہیں بھی نہیں۔ من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، جس کو عزت چاہیے، تفسیر جلالین والا لکھتا ہے متن میں، اس آیت کی شرح میں لکھتا ہے کہ بابا جس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی عزت چاہیے وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ آدمی بغیر اللہ کی اطاعت کے حاصل نہیں کر سکتا، بغیر اللہ کی بات ماننے کے عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ عالم ہو، مفتی ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، داعی ہو، مجاہد ہو، تاجر ہو، رعایا ہو، حاکم ہو، مرد ہو، عورت ہو، عرب ہو، عجم ہو، جس لائن میں ہو، جس عہدے پر ہو، جس انداز میں ہو، اللہ کی قسم کامیاب وہ انسان ہے جس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گیا، جس شکل میں ہو وہ ناکام ہوا۔ 24 گھنٹے ہم اور آپ اس وقت امتحان میں مصروف ہیں۔ آنکھ کا امتحان ہے، کان کا امتحان ہے، زبان کا امتحان ہے، دماغ کا امتحان ہے، عقل کا امتحان ہے، صحت کا امتحان ہے، جوانی کا امتحان ہے، اولاد دے کر امتحان ہے، امن دے کر امتحان ہے، دولت دے کر امتحان ہے، کبھی صحت دے کر امتحان، کبھی بیماری لا کر امتحان۔ 24 گھنٹے ہر بندہ امتحان میں مصروف عمل ہے۔ اس کا نتیجہ آئے گا موت پر کہ اس امتحان میں کامیاب ہوا تو فرشتے مرحبا کہیں گے، جنت سے کفن لے کر آئیں گے، خوشبو لے کر آئیں گے، آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ علامہ ادریس کاندھلوی علیہ الرحمت لکھتے ہیں کہ مرنے والا سکرات کے وقت اوپر دیکھتا ہے، عجب نہیں کہ ان رستوں کو دیکھتا ہے جہاں سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں۔ ہر بندہ مومن کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں، ایک سے اعمال اوپر جاتے ہیں
الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، ایک دروازے سے رزق نازل ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ کو جس نے راضی کیا، دنیا کو خیر بات کہہ کر چلا گیا، اس کے لیے دنیا تو جیل اور قید خانہ کی حیثیت تھی دنیا کی، ابھی وسعت کی طرف چلا گیا، تنگی سے نکلا وسعتوں کی طرف، تکالیف سے نکلا راحتوں کی طرف، پریشانیوں سے نکلا چین اور سکون کی طرف۔ لیکن زمین کے جن حصوں میں یہ اعمال کرتا تھا، اوپر جن راستوں سے اس کے اچھے اعمال اوپر جاتے تھے، یہ سب کے سب اس کے پیچھے روتے ہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض کی تفسیر میں مفسرین باقاعدہ روایات نقل کرتے ہیں، جب کوئی بندہ صالح جس نے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا، اس کے تو مزے ہیں آگے، یہ تو تنگی سے نکل گیا، آگے مزوں میں چلا گیا، لیکن پیچھے جن جن حصوں میں زمین کے یہ اعمال کرتا تھا، زمین کے وہ حصے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے پیچھے روتے ہیں، دعا نہیں روتے ہیں، اوپر کے راستے اس کے پیچھے روتے ہیں۔ لیکن جس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے خدا کو ناراض کر کے چلا گیا، جس شعبے سے ہو، جس لائن کا ہو، بات یہ ہے کہ اس سے دنیا کو آرام ملا۔ حدیث میں بندوں کو، انسانوں کو بھی آرام ملا، جانوروں کو بھی آرام ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گناہوں کی نحوست ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بندہ بے نمازی ہوتا ہے، ایک بندہ مرد ہو یا عورت، اس کی وجہ سے چاروں طرف 40 گھروں میں نحوست پھیل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوئی ظالم یہ نہ سوچے کہ میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں۔ فرماتے ظالم کا ظلم کا اثر درخت پر، درخت کے شاخ پر، پرندے کے گھونسلے میں، وہاں ان کے چوزوں اور انڈوں پر بھی ظالم کے ظلم کی نحوست کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو علماء کے بارے میں حدیث ہے، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، عالم کے لیے ہوا کے پرندے، آسمان کے فرشتے، زمین کے جانور، سمندر کے اندر کی مچھلیاں، بلوں کے اندر چونٹیاں، یہ سب علماء کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کا سب سے بڑا شارح ہے، انہوں نے یہ نکتہ لکھا، وَبِهِمْ يُمْطَرُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، علماء کے علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارشوں کا انتظام کرتا ہے، جانوروں کو بھی روزی ملتی ہے، تب تو جانور بھی علماء کو کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو لوگ علماء کے خلاف بھونکتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ثابت ہوئے، کیا ملا سوائے اپنی آخرت کو برباد کرنے کی۔ میں بات عرض کر رہا تھا، جس نے اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، اب سب کو راحت اور آرام، اور اس کو مصیبت، پہلا آسمان پر اس کے لیے دروازہ بند ہے، اس کے بدبو سے فرشتے تنگ ہیں، اور آگے مصیبت در مصیبت۔ وقت کم ہے، میں نے لمبا موضوع چھیڑا، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، یاد رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی نے بیان کیا، بیان فرمایا، ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں بتائی، یاد رکھیں گے بھائی؟ آپ نے جواب بہت آہستہ دیا، ماشاءاللہ، بچے نہ بولے بھائی۔ 5 باتیں ایک حدیث کی